والصلاة والسلام على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولہ النبی الکریم الامین الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ وحدہ لا شریک کا کروڑا احسان ہے جس کی توفیق سے اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کی خیرات سے ہم ایک بار پھر وحدہ لا شریک کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ دعا ہے رب کائنات آپ کی میری سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ سب کے نیک دلی ارادوں کو پورا فرمائے۔ محترم چٹھا صاحب کے عزیز ہیں، بھائی ہیں، بہنوئی ہیں، علیل ہیں، دعا کریں اللہ پاک سیدہ کائنات کے بچوں کا صدقہ اللہ پاک شفا کاملہ عطا فرمائے۔ جتنے آپ سب احباب تشریف فرما ہیں، جس کے بھی اعزاء و اقرباء میں دوست احباب میں کوئی بھی بیمار ہے، مالک سب کو شفا عطا فرمائے۔ عالم انسانیت پر ایک بہت بڑا امتحان ہے کرونا کی صورت میں، دعا فرمائے اللہ پاک اس سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہارون بھائی کو شفا عطا فرمائے۔ سامعین محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی اللہ کو خوش کرتی ہے۔ حضور کی خوشی میں ہی اللہ کی خوشی ہے۔ کوئی بندہ اگر یہ چاہتا ہو کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے تو وہ ڈائریکٹ اللہ کو راضی کر نہیں سکتا، اسے مصطفیٰ کو راضی کرنا پڑے گا۔ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور خوشی کس بات میں ہے، یہ آج کا ہمارا موضوع ہے۔ حضور سیدی شیخ الاسلام آپ فرماتے ہیں کہ تین باتیں ایسی ہیں جو کل دین کا نچوڑ ہیں، ان تین باتوں پہ عمل کر لیا جائے تو یہ تین باتیں آقا کی خوشی کا باعث بنتی ہیں۔ موضوع آپ دیکھ رہے ہیں نا، حضور کو خوش کرنا اللہ کو خوش کرنا ہے۔ اب ہماری جو ساری تحقیق ہو، جو ہماری ریسرچ ہو، جو ہماری جو بھی ہو، جو ہماری کوشش ہو، وہ مصطفیٰ کو راضی کرنے کی ہو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور کیسے راضی ہوتے ہیں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ پہلی بات جو ان تین باتوں میں ہے، حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ کوئی بندہ حضور سے محبت کرے، آقا سے، اس کے دل میں محبت مصطفیٰ جگمگ کر رہی ہو، اس کا دل حضور کی محبت سے منور ہو، اس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے چراغ جل رہے ہوں، چراغ۔ ایک بات، کاش ایسا وقت آ جائے کہ ہم ان باتوں کو اپنے ہاں لکھ سکیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ اس کو اپنے دل کے ورقوں پہ لکھ رہے ہیں۔ یہ نچوڑ ہے سارے کے سارے دین کا۔ ان تین باتوں پہ عمل کر لیں گے، مصطفیٰ راضی ہو جائیں گے۔ مصطفیٰ راضی ہو گئے، خدا راضی ہو جائے، اور اللہ جن سے راضی ہو جائے ان سے حساب کتاب نہیں کرتا پھر۔
بڑا ڈر ہے نا ہر ایک کو حساب کتاب کا، اور ہونا بھی چاہیے۔ اس حساب کتاب کا خوف ختم نہیں ہونا چاہیے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ اگر تو مجھے کسی بات کی جزا دینا چاہے تو وہ آخرت میں دے، تو چاہے کہ میری کسی عمل کی جزا ملے، تو دینا چاہے تو اسے دنیا میں نہ دے، اسے روک لے، اسے قیامت کے دن عطا کر۔ اور اگر تو مجھے کسی بات کا حساب لے تو کہا قیامت کے دن نہ لینا، دنیا میں لے لینا۔ یاد رکھنا ایک ہی بات کے دو حساب نہیں ہیں، یا یہاں دینا پڑے گا یا وہاں دینا پڑے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اگر اعلان ہو جائے، اللہ اعلان فرما دے کہ کل میدان محشر میں معاف کر دوں گا، ایک بندہ جہنم میں جائے گا، آپ فرماتے ہیں مجھے خوف ہے کہ وہ میں نہ ہوں۔ اور اس کے بالکل برعکس آپ فرماتے ہیں اس کی رحمت پہ اعتماد اتنا ہے، اللہ اگر اعلان کر دے کہ کل جہنم جنت میں جائے گی، کل جنت، کل کائنات سوائے انبیاء کے، یہ کل عالم انسانیت میں جہنم میں بھیجوں گا، ایک بندہ جنت میں جائے گا، تو آپ فرماتے ہیں مجھے اس کی رحمت پہ امید یہ ہے کہ وہ ایک میں ہوں گا۔ جس سے راضی ہو جاتا ہے اس سے حساب کتاب نہیں کرتا۔ چودھری صاحب آگے آتے جائیں ذرا، اسی طرح آگے تشریف لائیے۔ اس سے پھر راضی ہو جاتا ہے تو پھر حساب کتاب آپ نہیں کرتے آپس میں، آپ کا کئیوں کے ساتھ حساب کتاب ہوتا ہے، اور اسے بھی اگر آپ کو مطمئن کرنا ہو تو آپ کہتے ہیں او جی حساب ماما تیاں دا، لیکھا ماما تیاں دا، اور جب جس کے ساتھ دل سیدھا ہو جائے اسے کہتے ہیں یار تیرا میرا کچھ ونڈے ہے، تیرا الگ ہے میرا کوئی الگ ہے، بس ایک جیسا ہی ہے۔ اصل میں ہوتا کیا ہے، جس سے آپ راضی ہوتے ہیں، تو دوستوں میں بھی کئی ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ حساب نہیں کرتے، اور اگر حساب کرنے پہ آ جائیں تو ماں جایا ہوتا ہے اس کو 4 انچ نہیں دیتے زمین کا، اسے کہتے ہیں آدھی اینٹ دیوار میں تو رکھ آدھی میں رکھوں گا۔ آپ کا سر اس لیے نہیں ہلتا کہ یہ سارا کچھ ایسا ہو جو رہا ہے، اور وہ کرنے والے فرشتے نہیں ہیں، ہم ہی ہیں نا، یا آپ ہیں یا میں ہوں۔ میں اس لیے نہیں ہوں کہ میں نے مکان بنایا نہیں، ابھی تک کرائے کا ہے۔ آپ میں سے جن جن کا ہے اور جن کے ساتھ بھائیوں کی لگتی ہے دیوار سانجی ہے، آپ دیکھ لیں کس کس نے کیا ہے کہ نہیں یار 10 انچ کا کیا مسئلہ ہے، خیر ہے کوئی بات نہیں، دیوار بنانے کی ضرورت نہیں، میں نے بنا دی ہے بس اسی کو استعمال کر، نہیں، اسے کہا کہ گدہ حصہ رکھے تھے استعمال نہیں کرنی، بس اسی سے آپ اندازہ لگا لیں۔ وہ حساب کرنے پہ آ جائے تو اولیاء کو روک لے، وہ حساب کرنے پہ آ جائے تو صدیقوں کو روک لے۔ کوئی روکنے والا ہے اسے روکے تو وہ کوئی جو اس کے مد مقابل کوئی اور ہو، اور کا تو تصور ہی نہیں۔ وہ چاہے حضور ساری ساری رات کس لیے کرتے رہے جس پہ گناہ کا تصور بھی نہیں۔ بات کو سمجھیں، ایک شے پلید ہوئی ہی نہیں، اسے پاک کیسے کریں گے؟ انبیاء کی ذات گناہوں سے معصوم ہے، جب گناہ ہی نہیں تو معافی اور توبہ کس بات کی؟ حضور ایک ایک محفل میں 70 بار استغفار فرماتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ پوچھتی آقا آپ کو اتنے استغفار کی کیا ضرورت ہے، آپ اتنے استغفار کیوں فرماتے ہیں؟ حضور مسکرا کے فرماتے میں اس کا بندہ نہیں؟ اس کا مطلب ہے یہ بندگی کا تقاضا ہے، گناہوں کا اثر نہیں، یہ بندگی کا تقاضا ہے۔ حضور نے ہمیں سکھانے کے لیے توبہ کی ہے اور ہم اپنے گناہ بخشوانے کے لیے توبہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لہذا جن سے وہ راضی ہو جائے ان سے پھر حساب نہیں کرتا، اور راضی کن سے ہوتا ہے؟ جن سے مصطفیٰ راضی ہو جائیں، اور مصطفیٰ کن سے راضی ہوتے ہیں؟ جو حضور سے محبت کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہوں؟ آقا سے عشق کا دم بھرتے ہوں۔
اور کمال کی بات یہ ہے کہ آقا نے جو سامنے تھے، جو اصحاب بن گئے، ان کو کہا آپ کو ایک سلام ہے۔ برابری کی بات نہیں ہو رہی، برابری کی بات نہیں ہو رہی۔ حضور نے فرمایا تم احد پہاڑ کے برابر بھی اگر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دو تو میرے مصطفیٰ کے اصحاب نے ایک قطرہ دیا ہو تو اس کے برابر بھی ہو نہیں سکتا۔ مسئلہ یہ نہیں، مسئلہ پھر محبت کا جواب تو محبت کے ساتھ دیا جاتا ہے بھائی۔ حضور کے ساتھ پیار کرنے والے جو اس زمانے کے تھے، فرمایا تمہیں ایک سلام ہے، اور جو قیامت کے قریب آئیں گے انہیں 7 بار سلام ہے۔ 7 بار سلام کہا، 7 بار، ہر ایک کو نہیں۔ فرمایا جن کے دلوں میں میرا عشق ہوگا، میری محبت کے ترانے گائیں گے، ان سے سرکار نے فرمایا ان کی کیفیت یہ ہوگی اگر ان کے بس میں ہو ان سے اولاد لے لی جائے، ان سے مال لے لیا جائے، ان سے ان کی سانسیں چھین لی جائیں، وہ کہیں گے سب کچھ لے لو، ایک دیدار مصطفیٰ عطا کر دو۔ حضور کے دیدار کے لیے ترستے ہوں گے، حضور کے دیدار کے لیے تڑپتے ہوں گے۔ ایسے بندوں کو کہا میرا حضور نے فرمایا 7 بار سلام پہنچا دیں۔ سبحان اللہ۔ پہلی بات یہ ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا دم بھرا جائے، حضور سے عشق کیا جائے، حضور سے محبت کی جائے۔ جب حضور کے ساتھ عشق ہو جاتا ہے پھر حضور کے ساتھ جڑنے والی ہر شے کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے۔ جن کے ساتھ پیار نہیں ہوتا نا، ان کی کوئی شے بھی وہ بعض اوقات بات بھی اچھی کر رہے ہوتی ہے، بندہ کہتا ہے چپ کر ہے، حالانکہ وہ بات اچھی کر رہا ہوتا ہے۔ اور جن کی بات بالکل پسند نہ ہو، وہ بات غلط بھی کر دیں تو بندہ اس کی صفائیاں دے رہا، نہیں اس کا مطلب یہ تھا، مطلب بندہ خود سمجھا رہا ہوتا ہے۔ وہ سب کچھ کائنات کا اندر جو سمٹی ہوئی ہے نا، حضور کے ساتھ عشق کیا جائے۔ جب آقا کے ساتھ پیار ہوگا تو آٹومیٹکلی پھر دلائل کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر حضور کے ساتھ جو بھی شے لگ جائے اس کے ساتھ بھی محبت ہو جاتی ہے۔ حضور کے عاشقوں نے حضور کے بال ابھی تک سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں۔ حضور نے جس جائے نماز پہ نماز پڑھی وہ جائے نماز سنبھال کے رکھی ہوئی۔ کسی کے ہاں وہ پیالہ ہے جس میں حضور برتن میں جس پیالے میں آقا پانی پیا کرتے تھے، وہ سب کچھ آج تک نہیں رکھا۔ ورنہ کیا ہے، اگر وہ سرکار کی نسبت ہٹا دی جائے تو اتنے ترقی یافتہ دور میں اس کو کون سنبھال کے رکھتا ہے؟ نسبت مصطفیٰ کا اثر یہ ہے کہ جو حضور کے ساتھ لگ جائے، جب اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو جن نکلا ہی حضور میں سے ہو۔ بھئی جڑنے والوں کا مقام یہ ہے کہ اصحاب کالنجوم، حضور کے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، کیونکہ جڑ مصطفیٰ کے ساتھ گئے۔ جڑنے والوں کا مقام یہ ہے تو حضور کے خون میں سے نکلنے والوں کا مقام کیا ہے؟ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ دوسری بات جس سے حضور راضی ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ تمہارا یہ جو عشق کا، محبت کا یہ جو دعویٰ ہے یہ خالی دعویٰ نہ رہے۔ فرمایا صدق کے دل کے ساتھ حضور کے دین پہ عمل بھی ہو۔ نہیں میں نے سنا نہیں، آپ نے کیا کہا؟ سبحان اللہ کہا ہے، سبحان اللہ جواباً کہا ہے، تو اونچا کہہ دے تھوڑا۔ پتہ نہیں میں پورا ہفتہ ٹھیک رہتا ہوں، آپ کے ہاں کیوں آ کے بہرا بن جاتا ہوں، مجھے نہیں سمجھ آتی۔ کیونکہ اصل میں وجہ یہ ہے کہ مجھ سمیت یہاں کمزوری ہے، جہاں کمزوری ہے وہاں خود کو بتایا کرو۔ اونچا بول کے بتاؤ گے تو اندر ہو سکتا ہے ضمیر سن لے اور کبھی ملامت ہی کر دے، شرم کرو۔ خالی محبت کا دعویٰ کر رہے ہو تو جو دن میں 5 مرتبہ، حضور دن میں 5 مرتبہ نہیں 7 مرتبہ اگر مسجد جاتے ہیں تو حضور کے ساتھ پیار کرنے والا 5 بار بھی نہ جائے۔ اچھا چلو باقی اور نہیں، زیادی صاحب اور کھول کے بیان کروں، 5 والے آنوں تے 5 باری جانا چاہیے نا۔ جن کے اندر 5 ہوں انہیں تو 5 بار مسجد میں آنا چاہیے نا۔ انہیں یہ نہیں پتا کہ مصطفیٰ جاتے رہے تو ہم کیوں نہ جائیں۔
یہ کیسا طریقہ ہوا کہ رسول اللہ کے ساتھ محبت کا دعویٰ ہو اور کھانے کی حد تک ہو؟ جب آپ کھانا کھانے لگے، دسترخوان پہ بیٹھیں تو آپ کو یاد ہو کہ حضور کی سنت کیا ہے. آپ وضو کرنے لگے تو آپ کو حضور کی سنت یاد آئے. اس وقت تو ویسے ہی دل نرم ہوتا ہے، دل کرتا ہے کہ میں مصطفیٰ جیسے وضو کروں، جیسے حضور نے کلی کی ویسے کروں، جیسے حضور نے ناک صاف کیا ویسے کروں، جیسے حضور نے منہ دھویا میں ویسے دوں. اس وقت تو خیال آ جاتا ہے. سمجھ تب آتی ہے جب مسئلہ دل خوشی کا نہ ہو، مسئلہ ہو کہ اندر غم ہو، پھر مصطفیٰ یاد رہے. جب تو بیٹے کے بیٹی کی شادی کرنے لگے تجھے تب پتا ہو حضور نے بیٹی کی شادی کیسے کی تھی، حضور نے کاروبار کیا تو کیسے کیا، آقا نے پارٹنرشپ کی تو کیسے کی، حضور نے کسی کا مال بیچا تو کیسے بیچا، حضور نے غلاموں کو کیا بتایا، ملازمین کو کیا بتایا، بیویوں کو کیا بتایا، بیٹے ہو تو بیٹوں کو کیا بتایا، باپ ہو تو باپوں کو کیا بتایا. اگر یہی نہیں پتا تو خالی نمازیں پڑھ لینے سے صرف اس وقت مصطفیٰ یاد رہیں گے جب کھڑے ہی نماز میں ہو. مشکل ہے مقام میرے چاند، مشکل ہے تھوڑا، اس پہ سوچنا ہوگا. عمل نہ ہو سمجھ کیسے آئے گی؟ میرا دعویٰ ہے میں یہاں بیان کروں کہ مجھے مصطفیٰ کی زیارت ہوتی ہے. کوئی پوچھ لے کہ مصطفیٰ کیسے ہیں، میں بتاؤں کہ مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھ چمکدی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور رکھی ہن مد بریاں. یہ تو بتا دوں. اور اگر کوئی کہے کہ اب اس کو جو دیکھا ہے اس کو دیکھ، اور اب شیشے میں اپنی شکل دیکھ. کسی ایک جگہ پہ بھی اگر مجھے سنت مصطفیٰ کا پاس نہیں، مجھے بتا میرا عشق مجھے کیا فائدہ دے رہا. دنیا میں آزما کے دیکھ لو، جس کے ساتھ محبت کرتے ہو اس کی کسی ایک بات کو ٹال کے دیکھو، ایک لمحے سے پہلے کہے گا خاک محبت ہے تیری. تانے دیتا ہے اللہ کی عزت کی قسم. ایک محبوب ہے جو تانے نہیں دیتا، وہ کہتا جس وقت بھی دل ٹوٹ جائے آ جاؤ، اس کائنات پہ مصطفیٰ کی کالی کملی کا سایہ ہے. فرمایا میں شرمندہ نہیں ہونے دیتا، اپنے امتی کو گلے سے لگا کر آنکھ بھی نہیں اٹھانے دیتا، مقدر چمکا دیتا ہوں. پہلی بات کہ دل میں محبت ہو، دوسری بات کہ اس دین پہ عمل ہو. بھائی جان کس شے پہ ہو؟ دین پہ عمل ہو. جاہلوں کی حکومت ہے، پاکستان کا آئین، پاکستان کا قانون، شناختی کارڈ پہ بھی لکھ دیا مذہب. مذہب کا لفظ ہی کوئی عقل مند لوگ اس کو نہیں استعمال کرتے. اسلام ہمارا مذہب نہیں ہے، اسلام ہمارا دین ہے. مذہب میں اور دین میں فرق ہوتا ہے میرے چاند. کون بتائے؟ سارے تو مذہب ہی ہے، کوئی تو اللہ کرے دینی بھی ہوتا. بھائی بھی بنائے تو اسلامی، چپ کر گئے بالکل سارے. بھائی بھی بنائے تو اسلامی، بہنیں بنائی تو اسلامی. میں نے کہا اسلام سے تو ہی نہیں بڑا، وہ تجھے مومن کیسے بنائے؟ اسلام تو پہلا سٹیپ ہے میرے چاند. قرآن کی آیات پڑھ کے دیکھ لیں، جو لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے کلمہ پڑھا تھا انہوں نے، ہم نے کیا پڑھا ہے؟ بولو سارے یار، کلمہ ہی پڑھا ہے نا. انہوں نے بھی کلمہ پڑھا تھا. کلمہ پڑھ کے آ کے کسی نے کہا ایمان والے ہو گئے ہو؟ انہوں نے کہا جی پکے مومن ہیں. اللہ نے جبریل کو بھجوایا، فرمایا جبریل جا مصطفیٰ سے کہہ ان کی بات اللہ نے سن لی ہے. اللہ فرماتا ہے یہ جب کہیں نا ہم ایمان لے آئے ہیں، تم کہنا ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. یہ نہ کہا کرو کہ تم مومن ہو، یہ کہا کرو ہم مسلم ہیں. اب تو یقین ہو گیا یہ اسلامی بھائی والے اسلام میں ہی ہیں، ابھی ایمان میں داخل نہیں ہوئے. آپ کی طرح کوئی بندہ اور بھی سن لیتا تو کمال ہو جاتا یار. اصل میں آپ کو تکلیف اس بات کی شروع ہو جاتی ہے کہ کوئی بات نہیں یار، وہ بھی تو اللہ کی قسم غلط نہیں کہہ رہا. جو مانگنے آتا ہے وہی ملتا ہے.
جو تم اللہ سے امید کرتے ہو، جو مانگتے ہو، خالق تو وہی عطا کرتا ہے کہ نہیں؟ مثال کے طور پر آپ نماز کے لیے ابھی کھڑے ہیں، آپ کی نیت ہے نماز جمعہ کی، آپ یہاں جب اللہ اکبر کرنے لگے اور آپ کے دل میں نیت ہو کہ میں جمعہ کی نماز نہیں 2 نفل پڑھ رہا ہوں، نیت یہ کر لیں. اور نیت زبان سے کہنے کا نام نہیں ہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے. پتہ نہیں یہ کون سی نیت ہے چودھری صاحب جو مولویوں نے بتا دی ہے جنازے سے پہلے، ہن نیت کر لو. انہوں کہا ظالم گھر سے کر کے آئے ہن نیت کرنی ہے، پہلے آدھا گھنٹہ لگا کے پہلے ہن نیت کر لو. میں کہو خدا دا واسطہ کی لفظ کہندے سوری دیو، کچھ شرم کرو یار. میں چشتیاں سے چلا ہوں، مجھ سے کوئی پوچھے کدھر جا رہے ہیں، میں کہتا ہوں ہارون آباد فلاں جنازہ پڑھنے، تو نیت تو میری گھر سے ہو گئی ہے. آپ مجھے بتائیے گھر سے کیا کرنے آئے ہیں؟ جمعہ پڑھنے. اب آپ کی نیت تو ہو گئی، اب میں کہوں بسم اللہ ہن نیت کر لو. ان کو نیت تو لمبن دی نہ کریے. کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے یار، کوئی مسئلہ ہی نہیں. اب آپ لینا چاہتے ہیں اسلام، اللہ کو کیا ضرورت ہے آپ کے دامن میں ایمان ڈالے؟ آپ اسلام سے آگے جانا ہی نہیں چاہتے. بہنیں بھی اسلامی، بھائی بھی اسلامی، اسلام ہی کھایا، اسلام ہی پیا، اسلام ہی نکل گیا. ایمان تو اندر آیا ہی نہیں تھا، اسلام تو ضائع بھی ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے جس پہ ایمان دے دیتا ہوں پھر کاتب علی قلوب، میں ان کے دلوں پر ایمان لکھ دیتا ہوں. ہائے 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 ہائے، میں ایمان لکھ دیتا ہوں. اسلام لکھا نہیں جاتا، ایمان لکھا جاتا ہے. اور جن کو ایمان لکھ دے، 1.25 لاکھ غدیر میں کتنے صحابہ تھے؟ ہاں جی 1.25 لاکھ. تو عشرہ مبشرہ میں کتنے ہیں؟ 10. نہیں اہل تشیع کا کوئی نہ بول لے، سنی تو سارے بولو نا. اپنے اپنے ایمان یقین کی بات ہے بھائی. چلو سنی لوگ تو مانتے ہو کہ 10 ہیں، تو پھر بھی اس پہ تمہیں خدا کا واسطہ ہے اس پہ ایمان رکھ لو کہ 10 ہی ہیں جو لکھے گئے ہیں. نہیں ادھر ادھر دیکھتے ہیں، بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. بھئی اہل سنت کے عقائد کے مطابق عشرہ کہتے ہیں 10 کو، اور مبشرہ کہتے ہیں جن کو بشارت ملی ہے. حضور نے فرمایا یہ 10 ایسے ہیں، یہ کچھ کر لیں میں نے لکھوا لیا ہے اس سے. ہائے ہائے ہائے، میں نے لکھوا لیا ہے اس سے، یہ لکھے گئے ہیں. لکھنے کے بعد جب عمر فاروق کو پتا چلا نا کہ لکھا گیا ہے، اس کے بعد اتنا رونا شروع کیا کہ آنسوؤں کے مستقل نشان بن گئے کہ مصطفیٰ نے تو لکھوا دیا، کوئی کام ایسا نہ ہو جائے کہ وہ بھی ناراض ہو، مصطفیٰ بھی ناراض ہو جائے. کیونکہ دین سارا حضور کی رضا میں ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ لکھوائیں اس سے، وہ لکھ لے. 1.25 لاکھ میں سے بھی پھر بھی 10 ہی ہیں نا. چلو ان 10 پہ ہی رکھو، تو پھر بھی کم از کم باقیوں کے ساتھ انصاف کی بات کرو. تو اصول وہی چلے گا کہ صحابیت کا شرف تب تک رہا جب تک مصطفیٰ کے ساتھ ٹھیک رہے. چپ رہنا حرام ہے بھئی، آپ پہ سارے بولو تاکہ آپ کا میرا عقیدہ ایک ہو. لفظ صحابیت تب تک ٹائٹل رہتا ہے جب تک حضور اور حضور کی آل کے ساتھ وہ بندہ ٹھیک رہے. حضور اور حضور کے خاندان کے ساتھ لڑ کے صحابیت کا ٹائٹل نہیں رہتا. دھکے شاہی سے رضی اللہ عنہ بھلے جس کو مرضی بناتے رہیں. اللہ اکبر. پہلی بات کہ حضور کے آقا کی عشق کا، آقا کی محبت کا دم بھرا جائے. اور دوسری بات فرمایا حضور کے دین پہ عمل کیا جائے. اور تیسری اور آخری بات، اس کو بھی لکھ لیں اپنے دل پر، وہ یہ ہے کہ جب آپ دین پہ عمل کرنا شروع کریں تو پھر وہ دین نہ لیں کہ آپ گوشہ نشین ہو کر کہیں اب میں اللہ کی ضربیں لگاؤں گا. بس اتنا ہی کافی ہے کہ میں عید کے علاوہ پورا سال روزے رکھوں گا، 5 نمازیں پڑھوں گا، تہجد گزار بھی بنوں گا،
اشراق بھی پڑھوں گا، چاشت بھی پڑھوں گا، اوابین بھی پڑھوں گا، نوافل کی انتہا کروں گا، مگر دین دوسرے کو نہیں دوں گا، اپنی ذات تک رکھوں گا۔ یہ تو یہ ہوا کہ آپ نے بہت لذیذ کھانا بنایا، کمال درجے کا، ایسا بنایا کہ اس جیسا کھانا دنیا میں کوئی نہیں، مگر اکیلے بیٹھ کے کھا لیا۔ مزہ کیا آئے گا؟ مزہ تو تب ہے، آپ بات تھوڑی عجیب سی ہے مگر سمجھانے کی غرض سے کہتا ہوں، یہ جو پکا سگریٹ نہیں پیندے جڑے کلے تو وہ بہ کے نہیں پیندے، ہون بڑے بولے نہیں یار، اللہ دی قسم میں کدے نہیں پیتا مگر پیندے ہیں ویکھیا ضرور ہے۔ بابا اکیلے تو وہ نہیں پیتے، وہ کہتے کیا لفظ بولا جاتا ہے، واری ہونے دے تو میں چھاڑ دے مانا، وہ پیے پھر دوسرے کو دے۔ میں نے کہا شرم نہیں آتی؟ یہاں اگر معاملہ آ جائے تو دوسرے کو دیتے ہو، دین دوسرے کو دینے کی بات آ جائے تو کہتے ہیں یہ مولویوں کا کام ہے، یہ اکیلے منہاج القرآن اکیلے کرے، یہ ہمارا کام نہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم نہیں، فرمایا مرنے سے پہلے، قبر میں جانے سے پہلے حضور کے دین کی سربلندی کے لیے کوئی ایک کام کر کے ضرور جائے۔ بولیں یار، آقا کے دین کی سربلندی کے لیے کوئی کام کرے۔ حضور نے کھڑا کر کے اگر یہی پوچھ لیا کہ چل چھوڑ نمازوں کو، چھوڑ روزوں کو، یہ بتا لوگوں نے غلط سمجھا ہے، آپ ایک بات سمجھ لیں، یہ غلط سمجھا ہے لوگوں نے کہ ماں دینوں کا سوال ہے۔ آپ کو پتہ ہے قبر کے سوالوں میں بھی اختلاف ہے، اہل سنت کے سوال اور ہیں، اہل تشیع کے سوال اور ہیں۔ اہل سنت کے سوالوں میں ایک سوال ہے ماں دینوں کا، بتا تیرا دین کیا ہے۔ کیوں بھائی یہ خالی سوال ماں دینوں کا کافی ہے؟ نہیں، دین کے ساتھ جڑے ہوئے سوالوں میں اگر یہ سوال ہو گیا کہ بتا دین کا کام کر کے کیا آیا ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر یہ سوال ہو گیا تو پھر کہتے پھرنا نہیں جی نہیں، میں تو صبح سے لے کر شام تک بچوں کا رزق کماتا تھا، میری تو جاب بڑی ٹف تھی، میرا کاروبار اتنا سخت تھا کہ مجھے تو ٹائم نہیں ملتا تھا۔ اگر یہ جواب دو گے فیصلہ کر لو، اگر فرشتے اس بات پہ مطمئن ہو جائیں تو ہم بھی یہی جواب یاد کر لیتے ہیں۔ کام کرنا پڑے گا، اور یہ کام اختیاری نہیں، یہ کام اگر مصطفیٰ کو راضی کرنا ہے تو حضور راضی ہوتے ہیں کہ میرا امتی خود غرض نہیں، اپنے تک نہیں رکھتا، جو اس نے دین سمجھا ہے وہ دوسرے کو بھی دے رہا ہے۔ اگر یہ خود منہاج القرآن کا رفیق بنا ہے تو کم از کم 30 دنوں میں کوئی ایک بندے کو دعوت تو دیتا ہے نا۔ دل بدلنا آپ کے ہاتھ میں نہیں، وحدہ لا شریک کے ہاتھ میں ہے۔ دل ہم نے نہیں بدلنے۔ حضور نے جب یہ دیکھا آقا نے دعوت دی، لوگوں نے قبول نہیں کری، جب لوگوں نے قبول نہیں کی تو حضور کو اللہ پاک نے دیکھا میرے محبوب کا دل رنجیدہ ہے، اللہ پاک نے فرمایا محبوب تیرا کام ہے پہنچا دینا، تو مطمئن اس بات پہ رہ کہ تو نے دے دیا ہے، اگر یہ نہیں آتے یہ جانے اور میں جانوں، تو محبوب ان کی فکر چھوڑ، بس تو کہہ وما علینا الا البلاغ المبین، میرے پاس جو تھا وہ میں نے تمہیں بتا دیا ہے بس۔ 3 باتیں ہیں، ان کو یاد رکھنا۔ ہر جمعہ اس لیے نہیں ہوتا کہ ہر بات ہر جمعہ ایسا ہو کہ آپ سبحان اللہ کی امید لگا کے بیٹھے ہوں، کبھی کبھی کیونکہ یہ ہماری ہدایت کا راستہ ہے، ہم 8 دن کے بعد جب یہاں جمع ہوتے ہیں ہماری خواہش اور ہمارا یہاں ہونے کا، اکٹھے ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کر کوئی ایک بات بھی سمجھ آ گئی، چلو ہو سکتا ہے اسی ہفتے ہماری موت کا دن مقرر ہو۔ وہ تو یہ نہیں کہتا، وہ کہتا ہے بس دل کا قبلہ درست کر لو۔ اللہ کا کمال دیکھیں، اس نے اپنے محبوب بندوں کے ساتھ اور اپنے محبوب کے صدقے اس کی امت کے ساتھ کمال کیا کیا ہے۔ اس نے کہا برائی کا ارادہ آپ کے دل میں آ جائے کہ میں یہ برائی کروں گا، کہا میرے محبوب جب تک وہ بندہ برائی کرے نہ میں لکھواتا نہیں۔ ہائے حاج صاحب سلامت رہیں، میں اس جمعے دیکھ رہا تھا، میں نے کہا 2-3 جمعے ہو گئے آپ نہیں آئے، آپ کی مٹھائی کی دکان بند نہ کروانی پڑے، اللہ آپ کو زیادہ دے، جمعہ ہمارے ہاں لازمی پڑھا کریں، آپ یا آپ کا بیٹا کوئی ایک لازمی آیا کریں، اللہ پاک آپ کو اتنا دے کہ آپ کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے۔ بات سمجھیں، بڑی کمال ہے۔ فرمایا اگر یہ برائی کا ارادہ کرے، پہلی امتوں کو نہیں کہا، آپ جی سارے،
پہلی امتوں کو نہیں کہا یہ امت مصطفیٰ کا اعزاز ہے، فرمایا برائی کا ارادہ کر لیں، جب تک کریں نا میں فرشتوں کو کہتا ہوں لکھنا نہیں، اور جب نیکی کا ارادہ کر لیں تو فوراً لکھ لو، پتہ نہیں کریں گے کب، نہیں بھی کیا تو کم از کم ارادے کا ہی اللہ پاک اجر لکھ دیتا۔ مجھے ارادے سے بات یاد آ گئی، بندہ 4 دن نہ تبلیغی جماعت کے ساتھ لگا کے آیا، اب یہ نہ کہنا کہ میں تبلیغی جماعت کے خلاف ہوں، میں مخالفت کا تصور بھی اب نہیں کرتا، ہم تو سب کو ساتھ ساتھ، اچھا چلو ہمارے والی کہہ لو یار، آپ کہیں گے ان کے تو آپ زیادہ مخالف ہیں، وہ بات صحیح ہے، مخالف ہونا اور ہے، اختلاف ہونا اور ہے، مگر اختلاف کی بنیاد بنا کر کسی کو کافر کہنا اور ہے۔ ہم سب کو ملا کے بات کرتے ہیں، یہ آپ کو ذرا تفنن بات سمجھا رہا ہوں۔ واپس آ کے کہتا بیوی کو مار رہا ہو، کسی نے کہا کیوں مار رہے ہو، کہتا داڑھی نہیں رکھ دی، کہ کمال ہو گئی یار، پاگل ہو گئے ہو، عورتوں کی داڑھی نہیں ہوتی، کہتا نہیں ارادہ بھی تو نہیں نہ کر رہی، میں تو یہ کر رہا ہوں کم از کم ارادہ تو کر لینا، اللہ ارادے کا اجر تو دے دے۔ بابا اللہ نے یہ لکھا ہے، اللہ نے فرمایا محبوب تیرا امتی فقط ارادہ کر لے، میں کہتا ہوں فرشتوں اس کی نیکی لکھ لو، بات سمجھی؟ فوراً ارادہ کر کے کر لیا کرو کہ نہیں ٹھیک ہے، اس ایک ہفتے میں جہاں سارے کام کرنے ہیں وہاں آقا کے امتیوں میں سے کسی کو راہ راست پہ لانے کے لیے میں کسی ایک کو دعوت بھی دوں گا، داعی بن جاؤ۔ جب داعی بن جاؤ گے تو وہ فرماتا ہے آسمانوں پہ میں داعی ہوں، زمین پہ میرا مصطفیٰ داعی ہے، اور جب یہ ہم دونوں داعیوں کا داعی دعوت دینے والا جب کوئی بن جائے گا تو پھر میں اسے اپنے چاہنے والوں کی لسٹ میں لکھ لوں گا۔ ہر بندے پہ لازم ہے کہ وہ حضور کے دین کی دعوت دے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے آپ کہیں گے یہ تو پہلے دین میں ہے، جی ہاں یہ اس دین میں ہے جو دین تفرقہ بازی والا ہے۔ کسی کہاں ایک توحید ہے خالی، اور خالی توحید کی پھکی بیچ رہا ہے۔ میں نے کل دیکھا، نام نہیں لیتا، کل ایک بندے کی بہت بڑا نام ہے، اتنا بڑا نام ہے، اس کی پریس کانفرنس سنی، اس نے کہا جی کون کہتا ہے کہ ہم باقی فرقے والوں کو مسلمان نہیں مانتے، بریلوی پکے مسلمان ہیں؟ میں نے کہا چلو شکر ہے، چلو ساڑھے مگر لگ کے کسے پاسے پہنچے ہو تو صحیح نہ تسی، ورنہ کل تک تو تسی بدتی کہہ کے فتوے دیتی رکھے، اچھا یہ بھی مسلمان ہیں، یہ بھی مسلمان، یہ بھی مسلمان۔ میں دیکھا، میں نے کہا کمال ہو گئی یار، ہووے ذات دا مولوی تے چونڈی نہ وڈے، ایسا ممکن کیسے؟ اب اللہ کی عزت کی قسم بھئی، اس کی ساری پریس کانفرنس کرتا جب آخر میں پہنچا نا، کہتا ہے سیدہ ہندہ۔ جب اس نے ہندہ کو سیدہ کہا میں نے کہا اوہو، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ اب سمجھ آ گئی کہ ان کی سیدہ ہندہ ہے، ہماری سیدہ رسول کی بیٹی سیدہ کائنات ہے۔ فیصلہ کر لو معیار کیا ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اب سمجھ آئی کہ وہ گھنٹہ سوا گھنٹہ سارا ان کو تحفظ دینے کے لیے کہہ رہا تھا، نہیں منڈا پالو، تسی بھی مسلمان آسی بھی مسلمان۔ میں نے کہا چلو مسلمان تا اسی مان لے ہاں، پر ایک گل تو ساڈی مان کی، تو قیامت کے دن ان کا ساتھ مانگ، ہم قیامت کے دن جن کو ہم سید مانتے ہیں ہم ان کا ساتھ مانگتے ہیں۔ قیامت کے دن یہ نہ کہنا عدلہ بدلی کر لو، اس دن نہیں کہنا کہ ہم آج آپ کے ساتھ ہیں، اس دن ہم کہیں گے نہیں، دنیا میں جس کے ساتھ گزارا تھا، سرکار نے فرمایا المرء مع من احب، دنیا میں جس کی محبت کے گن گاتے رہے ہو نا، اللہ قیامت کے دن کہے گا جدھر وہ جا رہے ہیں تم بھی دفع ہو جاؤ ان کے ساتھ۔ اس لیے اللہ پاک نے قیامت کے دن امامت کا لفظ بولا ہے، نبوت کا لفظ نہیں بولا، یہ مرادی معنی ہے۔ اللہ نے فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، میں خطاب تیار کر رہا ہوں لفظ امامت پہ۔ قیامت کے دن اللہ نے یہ نہیں کہا اپنے نبیوں کے پیچھے ہو جاؤ، یہ مرادی معنی لیتے ہیں علماء اہل سنت جو ہیں، وہ کہتے ہیں مرادی معنی یہی ہے، ہر امت کا امام نبی ہے۔ اگر نبی ہی ہے تو اللہ نے نبوت کا لفظ جگہ جگہ پہ بولا ہے، پھر امام کا لفظ کیوں بولا ہے؟ یا ایھا النبی جو کہہ رہا ہے تو اللہ قیامت کے دن کہہ دیتا یوم ندعو کل اناس
بے انبیائہم، اپنے اپنے انبیاء کے پیچھے ہو جاؤ. فرمایا نہیں، اس دن امامت کا لفظ بولا ہے. کس کو امام بنایا تھا؟ کس کو امام بناتے تھے؟ اس کے ساتھ ہو جاؤ. لہذا ان 3 باتوں پہ میرے چاند عمل کرنا ہے. پہلی بات کہ دل عشق مصطفیٰ سے لبریز ہو، حضور کے ساتھ عشق کی، محبت کی داستانیں سن کر دل تنگ نہ ہو. یہ نہ لگے کہ حضور ہم جیسے ہیں، یہ لگے کہ حضور جیسا تو کائنات کے مالک نے نہیں بنایا، کیسے سکتا ہے. پھر حضور کے دین پہ عمل ہو، کردار سے خوشبو آئے، کردار مصطفی ہو، نام مصطفی کلا نہ ہو، کردار مصطفی ہو. اور تیسری بات کہ اگر اکیلے کام کر سکتے ہو تو اکیلے کرو، ورنہ ایسی تحریک ڈھونڈو جو سارے حضور کے دین کو لے کے چل رہی ہو. اس میں توحید بھی ہو، اس میں رسالت بھی ہو، اس میں امامت بھی ہو، اس میں نبوت بھی ہو، اس میں ولایت بھی ہو، اس میں صحابیت بھی ہو، اس میں سب کچھ ہو. تحریر کا بھی وہ بادشاہ ہو، تقریر کا بھی وہی بادشاہ ہو. جیسے نبی کسی کا محتاج نہیں نہ ہوتا، ایسے مجدد بھی اپنے وقت میں کسی اور کا محتاج نہیں ہوتا. حضور غوث پاک مجدد تھے، اور مجدد بھی ایسے تھے کہ جو آپ کے زمانے میں بھی بڑے بڑے تھے نا، وہ آپ سے بڑھ نہیں سکے. مقام ان کا جیسا بھی تھا وہ براء البراء تھا. مجدد حضور کے دین کا، آقا کی اس نبوت کا نائب ہوتا ہے. نائب، اس کا تعلق براہ راست مصطفیٰ سے ہوتا ہے. وہ دین وہ دیتا ہے جس کو دیکھ کر امت یہ نہ کہے نہیں نہیں یہ تو پہلوں کی بات تھی. آج ہماری ضرورت کو ہمارا دین پوری نہیں کرتا. اللہ اکبر. اس لیے جب آپ ان 3 باتوں پہ عمل کا آغاز کریں گے تو بابا اگر 50,000 میل کا بھی سفر طے کرنا ہو تو آغاز پہلے قدم سے ہوگا. پہلا قدم اٹھائیں گے تو سفر کا آغاز ہوگا. 500 منزلہ عمارت پہ چڑھنا ہو، سٹیپ پہلا نہیں اٹھائیں گے تو پہنچ جائیں گے. آپ نے وہ پہلا سٹیپ نہیں اٹھایا، بھلے لفٹ پہ ہی رکھیں، آگے آپ کو لفٹ لے جائے اوپر آخری چھت تک، مگر وہ جو پہلا قدم لفٹ تک اٹھانا ہے وہ نہ اٹھائیں تو پہنچ جائیں گے. پہلا قدم کیا ہے؟ حضور کی محبت. سنے گا تو اندر محبت پیدا ہوگی، محبت پیدا ہوگی، اس میں اگر شدت آ گئی تو عمل کا آغاز ہو جائے گا، اور عمل کا آغاز ہو گیا تو احساس پیدا ہو جائے گا، کسی اور کو بھی ساتھ لے لیں گے. یہاں محمد علی ظہوری کا مجھے ایک جملہ یاد آ گیا. اس نے کہا تھا اگر مجھے قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کہ محمد علی بتا دنیا میں کیا کر کے آئے ہو، تو میں قاری زبید الرسول دکھاؤں گا. میں کہوں گا ایک یہ بندہ تھا جو حضور کی تعریف پہ لگا کے آیا تھا. چلو کم از کم ایک جواب تو ہونا چاہیے کہ ہاں جی ایک بندہ تھا جسے میں نے کہا تھا یہ میری دعوت پہ آیا تھا، میں خالصتاً مالک تیری رضا کے لیے لے کے آیا تھا. اس میں میری چاہت نہیں تھی، میرا اس کے ساتھ کوئی لالچ نہیں تھا، صرف یہ تھا کہ چونکہ میں سمجھتا تھا کہ یہ تحریک بہت اچھی ہے، میں اکیلا اس کا کارکن نہ رہوں، یہ بھی بن جائے، یہ بھی بن جائے، یہ بھی بن جائے. صرف احساس کے طور پر اللہ کو اپنے بندوں کا اتنا احساس ہے کہ اس نے 1.25 لاکھ میں سے ایک نبی ایسا بھی دنیا میں بھیجا جو صرف ایک بندے کے لیے آیا. ایک بندے کو نبوت کا تاج پہنایا صرف اس لیے کہ ایک بندے کو ہدایت دینی تھی. نوح علیہ السلام جیسا اولو العزم پیغمبر کتنوں کی ہدایت کا باعث بن رہا ہے؟ 90. کتنے 100 سال کی تبلیغ؟ 950 سال. لوگ کتنے آئے؟ 90 لوگ. اس کا اپنا اس کا قاعدہ ہے، کلیہ ہے اس کا. وہ جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے نہ ہدایت دے، روک کوئی نہیں سکتا، کیونکہ ہدایت بندے کے ہاتھ میں نہیں، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. لہٰذا آغاز کریں گے بیان کرنے سے، بیان سننے سے. اب اگر وہ بیان کرنے والا جس کا تعارف کروا رہا ہے وہ خود ہی اس تعارف سے محتاج ہے، اسے خود ہی پتہ نہیں کہ جس کا میں نے تعارف کروانا ہے. پچھلے دنوں آپ کو پتہ یہ روزانہ کا آنا جانا لگا رہتا ہے خطابات کا
میں ایک جگہ پہ گیا، لوگ پھر تعارف کرواتے ہیں یہ ہمارے فاروقی صاحب ہیں. ایک ہمارا نعت خواں ہے، وہ ایک گلوکار آیا ہوا تھا اس جگہ پہ، تو اس کو تعارف کروا رہا ہے، آپ ذرا دیکھ لیں سمجھ لیں. کہتے وہ آپ نہیں جانتے؟ انہوں نے کہا جی میں تو نہیں جانتا، میری پہلی ملاقات ہے. کہتے یہ ہمارے علامہ صاحبزادہ احمد حسن فاروقی صاحب ہیں. اب میں سمجھ رہا تھا کہ یہ مجھے یہ اس سے بتائے گا کہ یہ منہاج القرآن سے ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے، یہ یہاں جمعہ پڑھاتے ہیں. اب وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے گل سن فاروقی صاحب، ہاں گل ہی سمجھ نہیں آئی، ہنسنا کس نے کیا؟ میں کہا کیا تعارف کروایا ہے. میں نے کہا بات سنی یار، میں وہیں بیٹھا ہوا، میں نے کہا بتایا یہ میرا تعارف ہے ایسا؟ کیونکہ سریلے لوگ تھے نا، گلوکار کو بتا رہا تھا، بس اس کو بتا رہا تھا. میں نے کہا وہ سمجھ جائے پتہ نہیں یہ کوئی گلوکار ہے، کیونکہ شکل تو میں صرف سٹیج پہ بناتا ہوں، اگے پیچھے تو پہچانے ہی نہیں جاتا. وہ سمجھے پتہ نہیں کسی سٹیج شو سے آیا ہے. یہ کوئی طریقہ ہے؟ اس کا مطلب ہے جو خود نہیں جانتا وہ تعارف خاک کروائے گا. جس نے ساری زندگی یہ سمجھا ہے کہ ہم جیسے ہیں، انہیں کیا پتا وہ حسن من کلم ترکت تو عینی کیا ہوتا ہے. انہیں کیا پتا کہ مصطفیٰ نے ایک بار نہیں 1000 مرتبہ کہا ایکم مثلی، تم میں سے کوئی ہے جو مصطفیٰ کی مثل ہو. تو اپنا تعارف کا ہونا ضروری ہے. میں اس لیے بار بار کہتا ہوں اپنی اولاد کو حضور کا تعارف کروا کے مرو، ان کے حصے میں نہ دینا، کیونکہ انہوں نے آج تک ایک ہونے نہیں دیا. اور آپ کے ہاں ایک بات میں کہہ کے پھر اگر آگے کی طرف بڑھتا ہوں، آپ کا بیٹا آپ سے کوئی سوال کرے، آپ جتنے بیٹھے ہیں آپ میرے لیے قابل عزت لوگ ہیں یار، بس یہ بات سمجھنا، بیٹا سوال کرے، بھائی سوال کرے، چھوٹا سوال کرے، کوئی بھی سوال کرے، اس کو جواباً ڈانٹنا نہیں، جواب دینا ہے. سارے ہلائیں جی. ہاں اتنا بڑا کائنات کا جملہ آپ کے سامنے میں کہنے لگا ہوں، زندگی بھر اس میں تحقیق کرنا. ابراہیم علیہ السلام کے قتل سے لے کر حضور کے قتل کے منصوبے تک جو شے پیچھے کار فرما تھی وہ یہ تھی، جب دلیل ختم ہو جاتی ہے تو لوگ لڑائی پہ اتر آتے ہیں. آپ کا بیٹا سوال کرے، اسے دلیل دیں. میں بچے ذرا تھوڑی ان کی طبیعت خراب تھی، میں آج ساتھ نہیں لایا، ویسے کہہ رہا ہوں. میں نے یہاں معراج کا موضوع بیان کیا، واپس جا رہے تھے، وہ میرا بیٹا ہے ساتھ آتا ہے. میں نے کہا جب وہ ساری سزائیں میں سنا رہا تھا کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کے آگے پیچھے چیتھڑے تھے، اور وہ ان کے سامنے ایک کے سامنے اچھا بھلا گوشت تھا وہ نہیں کھا رہے تھے، گندا بدبودار کھا رہے تھے. سرکار کو بتایا گیا یہ وہ لوگ تھے جو زنا کرتے تھے، ان کی اپنی بیویاں تھیں پھر بھی یہ اور طرف منہ کالا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں. اب یہاں یہ بیان کیا، کار میں جاتے اس نے سوال کر دیا پاپا بتائیں زنا کیا ہوتا ہے. اب میں جواباً اگر یہ کہوں کہ چپ کر، شرم نہیں آتی اس طرح کا سوال کرتے ہوئے، تو مجھے بتائے میں اس منبر پہ بیٹھنے کے تو قابل ہی نہیں. پھر میں نے پھر اسے کیا بتایا، یہ ایک طریقہ ہے، یہ میں نے ایجاد نہیں کیا، یہ کرم ہو جائے تو پھر پیچھے سے خود عطا ہو جایا کرتے ہیں. اور ہم پہ تو کرم بھی نہیں ہوا، ہم پہ تو ترس ہوا ہے. کرم میں اور ترس میں بڑا فرق ہوتا ہے. کرم پھر بھی کسی صلاحیت دیکھ کر کیا جاتا ہے، ترس ہوتا ہے کہ کوئی صلاحیت بھی نہ ہو ویسے ہی نواز دیا جائے، چل لو دفعہ ہو، چل تجھ پہ ترس آ گیا ہے. ہم تو وہ لوگ ہیں جو کرم نوازی میں بھی نہیں آتے، ہم تو وہ لوگ ہیں جو ترس یافتہ ہیں، ہم پہ تو ترس کھایا ہے سائیں. میں نے اسے بتایا، میں نے کہا بیٹا تیری 2 مائیں ہیں، دونوں کے ساتھ میرا ایک تعلق ہے، وہ نکاح والا ہے. تعلق جائز ہو تو نکاح ہوتا ہے، تعلق غلط ہو تو یہ زنا ہوتا ہے. اسے بات سمجھ میں آ گئی. دلائل دو، اسے سمجھاؤ. بھائی چھوٹا سوال کرے، یہ سوال ہے، اسے یہ نہ کہو دیکھیں نا ہم نے کہا ابو طالب مسلمان اگر نہیں تو کائنات میں کوئی بھی نہیں. جواباً دلیل نہیں آئی تو کہتے ہیں شیعہ ہو گیا. یہ دلیل ہے؟ ہم کہیں حضور کے صحابہ وراء الورا ہیں، اب شیعہ نہیں رہے، ہن کہتے ہیں اے سنی ہو گیا. ہم توحید کی بات کریں کہ جیسا خدا ہے ویسا اگر مصطفیٰ کو بھی کوئی مانے تو کافر ہو جائے گا، کیونکہ خدا خدا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے. خدا خالق ہے، مصطفیٰ مخلوق ہے.
اللہ مالک ہے، مصطفیٰ مملوک ہے، وہ عطا کرنے والا ہے، مصطفیٰ عطا لینے والے ہیں۔ مصطفیٰ خدا نہیں ہے، خدا مصطفیٰ نہیں ہے۔ یہ فرق اگر رکھیں تو پھر کہتے ہیں اس کا مطلب ہے یار آپ تو وہابی ہو گئے، کسی ایک جگہ پہ ٹکنے نہیں دیں گے۔ کیوں؟ آپ کے ہاں دلائل کی کمی ہے۔ باپ نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے سوال کیا تھا، اماں بتا میرا رب کون ہے؟ میرا رب۔ اس نے کہا بیٹا میں، رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا، مالک، جس کا کھا رہے ہو۔ بتا میرا رب کون ہے؟ کہا میں۔ فوراً سوال کیا آپ کا رب کون ہے؟ کہا بابا بیٹا تیرا باپ۔ کہا اس کا رب کون ہے؟ ماں سمجھ گئی یہ وہی ہے جس کی خاطر اتنے قتل ہوئے ہیں۔ جواب نہیں دیا، باپ سے کہا، ان کے باپ سے کہا یہ وہی ہے جس کی ساری بشارات دی جا رہی تھی۔ دلائل ختم ہو جائیں تو پھر آگے بندہ الزام تراشی پہ آ جاتا ہے۔ آپ کو منہاج القرآن سے ہم بار بار کہتے ہیں خالی خطابات پہ نہ رہیں، آپ آ جائیں، آپ کا کوئی سوال ہے، آپ کو پیدا کرنے والے مالک کا واسطہ، وہ سوال ہم سے ایک بار کریں یار۔ اس سوال کو اپنے دل میں نہیں رکھیں، آپ ہم سے کریں۔ ہم آپ کو اگر جواباً کہیں شرم نہیں آتی یہ سوال کرتے ہوئے، آپ ہمیں یہاں سے پکڑیں، اور اگر ہم آپ کو مطمئن کر دیں تو پھر ہمارے ساتھ ہو جائیں، مطمئن نہ کر سکے تو ہمیں اپنے ساتھ لے جائیں۔ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے جناب، اتنا یہ بن دیکھے کا سودا نہیں ہے۔ ہم تو دیکھ کے آئے بیٹھے ہیں جناب، آ جائیں، آپ کو بھی دعوت ہے۔ دلائل ختم ہو جائیں، کوئی سوال کرے اس کو جواب دیں، اور جواب عقل مندوں کی طرح دیں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں جب سوال کرنا ہو تو ایسے سوال کرو کہ تم سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں، اور جب جواب دے رہے ہو تو اس تدبر کے ساتھ دو کہ لگے کہ اس سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے۔ آپ دوسروں کو بتائیں۔ اب پہلا قدم ہے حضور کے ساتھ محبت کا۔ محبت کیسے پیدا ہوگی؟ اگر یہی کہو کہ ہم جیسے، اس کے بھی دو ہاتھ، میرے بھی دو ہاتھ۔ دکھنے میں ہاتھ ہیں دو، مگر ان ہاتھوں کی طاقت کیا ہے کہ حضور جماعت کروا رہے ہیں، جماعت کے اندر حضور نے یوں ہاتھ اٹھایا، اتنا اٹھا کے نیچے کر لیا، ہاتھ باندھ لیا۔ سرکار نے جب سلام پھیرا نا تو صحابہ کہتے حضور آپ نے ہاتھ کیوں اٹھایا؟ سوال میرا کسی کی عقل میں آ گیا ہو تو وہ ایک بار مجھے دیکھے۔ اس کا مطلب ہے حضور ہاتھ اٹھا رہے تھے، نیچے کر رہے تھے، صحابہ نماز میں کھڑے ہو کر بھی دیکھ مصطفیٰ کو ہی رہے تھے۔ ہائے 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 ہائے۔ اور یار اسی کو تو کہتے اقبال نے کہا تھا کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ نماز میں کھڑے ہو کر بھی عبادت تو خدا کی ہے، دیکھنا مصطفیٰ کو ہے۔ سمجھ نہیں آئی؟ بھائی مصطفیٰ کو دیکھنا ہی تو عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور یہ ہاتھ کیوں اٹھایا، پھر نیچے کیوں کر لیا؟ سرکار مسکرائے، یہ نہیں کہا تھوڑا خیال نماز اچ نہیں۔ میں نے تذکرۃ الاولیاء کتاب پڑھی تو اس میں دو بھائی اکٹھے مادرزاد ولی تھے، ماں کے پیٹ سے ولایت لے کے آئے، عمل کی وجہ سے نہیں کرم کی وجہ سے ولی بن کے آئے۔ بیٹھے ہو سارے یار، ماں پھر کتنی عظیم ہوگی جو دو ولیوں کی ماں ہے۔ ایک دن نا دونوں مرید بھی ماں کے تھے، آپ بھی حیران ہو گئے، او ہو جی بھائی جان ولی ہونا چاہیے، اور بے ولا مرنا نہیں چاہیے بندے کو۔ ایک دن ایک آگے کہتا ہے، دونوں نے کھڑے ہو کے نماز پڑھی، ایک آگے کہتا ہے اماں اس کو سمجھاؤ یہ پوری نماز میں نہیں تھا۔ جب سمجھ آ جائے پھر مجھے بتائیے گا جی۔ ماں کو کہتا ہے ماں اماں اس کی تربیت کر، یہ نماز میں نہیں تھا۔ کہا کیسے؟ کہا یہ نماز میں فلاں جگہ پہ پھر رہا تھا۔ کتنی پہنچے؟ ماں نے کہا بیٹا اس کو تو سمجھاتا ہوں، سمجھا لیتی ہوں، تھا تو بھی نہیں، پھر تھا تو بھی نہیں۔ اما میں بھلا کیسے نہیں؟ کہا وہ نہیں تھا تو تیرا بھی تو خیال اسی کی طرف بھی تھا نا، اگر تیرا دھیان اس کی طرف ہوتا تو تجھے کیسے پتا چلتا کہ وہ یہاں تھا کہ نہیں تھا؟ اسے ولایت کہتے ہیں جو میرے چاند۔
دلائل دو، اسے سمجھاؤ. یہ نہیں چاہیے کوئی بات نہ ملے تو پھر الزام تراشی پہ آ جاؤ. نہیں، سوال اس طرح کا کرو کہ جس کا جواب آپ کے پاس آتا ہو. سوال ہو تو بے وقوفوں کی طرح کہ آپ مطمئن ہو، آپ کا دل اطمینان میں ہو. اس نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے. وہ ذکر ہم نے کون سا سمجھ لیا؟ ضربوں والا. نہیں، اللہ کا تذکرہ بھی چھیڑ دیں تو یہ اس کا ذکر ہے بھائی جان. اب جو ہم کر رہے ہیں یہ کس کا ذکر ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. اگر اللہ کا ذکر سمجھ میں نہ آئے تو اس نے کہا جو میرا ذکر کرتے ہو میں کبھی رد بھی کر دیتا ہوں. تم خالی مصطفیٰ کا ذکر کرتے رہو، میں نے مصطفیٰ کے ذکر کو ہی اپنا ذکر بنا لیا. اپنا ذکر کبھی رد کر دیتا ہوں، محبوب کا ذکر کبھی رد نہیں کرتا، قبول ہی قبول کر لیتا. حضور نے ہاتھ نیچے کیا. صحابہ نے بعد میں سوال کیا حضور ہاتھ کیوں اٹھایا تھا، نیچے کیوں کیا؟ سرکار نے فرمایا اصل میں وجہ یہ تھی کہ جب میں نماز میں ہاتھ اٹھایا نا، میں نماز میں کھڑا تھا تو جنت میرے سامنے یوں آ گئی. یار سنتے روز ہیں، کبھی سمجھ لے، آج ذرا دیکھ کے سمجھے. ذرا بندہ نماز پڑھ رہا ہے یہاں، اب میں زیادہ سے زیادہ ہاتھ یہاں تک بھی نہیں لے جا سکتا. دیکھیں یہاں تک بھی نہیں جا رہا. میں یہاں تک لے جاؤں تو سب کو نظر آ جائے گا. جس کی اتنی سی پہنچ پہ جنت ہے، ہائے ہائے. حضور نے ہاتھ فرمایا میرے سامنے جنت کے خوشوں میں خوشہ آیا نا، میں جنت میں نہیں گیا، جنت چل کے مصطفیٰ کے یہاں تک آئی ہے. حضور نے فرمایا میں نے ایک خوشہ توڑنا چاہا، کس کے لیے؟ میں بھوکا تھا، فرمایا نہیں تمہارے لیے. ہائے ہائے ہائے. اس کا مطلب ہے دو باتیں سمجھ میں آ گئی. صحابہ نماز میں تھے، آپ دعا دیجئے گا جی، آپ سارے جی. صحابہ نماز میں تھے تو صحابہ کے خیال میں مصطفیٰ تھا. مصطفیٰ نماز میں تھے تو مصطفیٰ کے خیال میں امت تھی. بندہ بول کے دکھائے جس کو سمجھ آ گئی ہو. اگر امتی کے خیال سے نبی کی نماز پہ فرق نہیں آتا تو نبی کے خیال سے امتی کی نماز پہ کیا فرق آئے گا؟ حضور نے فرمایا میں نے وہ خوشہ توڑنا چاہا. حضور مسکرائے، فرمایا پھر ایسی سوچیا کہ چلو رہن دینے ہیں. کیویں گل سمجھائی؟ حضور نے فرمایا اب میں اگر یہ ایسے ہاتھ نہ کرتا آپ کو بات صحیح طور پہ سمجھ نہیں. حضور نے فرمایا نہیں. حضور نے فرمایا پھر ایسی سوچیا. اللہ نے منع نہیں کیا. صحابہ کے کسی دل میں خیال آیا کہ ایک خوشہ سی کتنا کو ہے، کتنا کھا لیں دے، ایک خوشہ ایک ٹہنی. سرکار کو فوراً سمجھ گیا دل میں. سرکار نے فرمایا وہ ایک خوشہ توڑ لیتا تم قیامت تک کھاتے رہتے. میرا لفظ کرنا یار، واپس کرنا مجھے. اس کا مطلب ہے قیامت تک جس امت نے بھی آنا ہے، میں تو سب کھاتے رہے. وہ ایک خوشہ ختم نہ ہوتا. اب پوری جنت کا اندازہ تو لگا کہ مجھے بتانا کتنی بڑی ہو. اس جنت کے سردار حسن اور حسین ہیں جس کا ایک خوشہ قیامت تک کی ساری امت کو کافی ہے. اللہ اکبر. صحابہ نے روزہ رکھنا شروع کر دیا. حضور کو دیکھا حضور روزے رکھتے ہیں. سرکار نے فرمایا صحتیں کمزور ہو رہی ہیں. اس کا مطلب ہے صحت کا خیال کرنا حضور کی سنت ہے. چپ کر گئے ہو. صحت والی بات سوائے منہاج القرآن کے ہوگی نہیں، کیونکہ باقی سارے صحت کا خیال رکھتے نہیں. عرفان صاحب جیسے بندے ہنس کے نا سارا گل ہی ساری کھوج پا دیں. باقی صحت کا کیوں خیال رکھیں؟ انہیں کیا خبر کہ صحت کیا ہوتی ہے. سرکار نے دیکھا سرکار فرماتے اچھا روزے رکھ رہے ہو. سرکار نے فرمایا کیوں؟ خیر ہے تمہاری صحتیں تو ٹھیک ہے نا، کمزور کیوں ہو رہے ہو؟ اس کا مطلب ہے مصطفیٰ کو کمزور امتی نہیں چاہیے، سٹیل باڈی والا چاہیے. او بابا جم شم جایا کرو، اللہ کی عزت کی قسم سچ کہہ رہا ہوں آپ کو. سٹیل باڈی والا مجاہد ہو، لگے اللہ تعالیٰ صاحب ایسے مریل صاحب ایسے جیسے پیدائشی نسلی یتیم ہوتا ہے، ایسا نہیں. پلے پیلی جتی ہوئے وہ تو سچا چادرا ہوں، اے نہیں. دیکھ کے لگے جس کا امتی اتنا خوبصورت ہے اس کا آقا کیسا ہوگا. کمال ہو گئی ہے یار. سرکار نے دیکھا صحت کیوں کمزور ہو رہی ہے.
عرض کرتے ہیں حضور روزے رکھتے ہیں، کیوں؟ اللہ نے تو فرض صرف 30 کیے ہیں رمضان کے، کیوں رکھتے ہو روزے؟ حضور آپ جو رکھتے ہیں، سرکار نے دیکھ کے فرمایا ایکم مثلی، میری مثل ہو، تمہیں پتہ بھی ہے تم روزہ رکھو تو صبح کھاؤ شام کھاؤ، فرمایا میرے روزے کا عالم یہ ہے میرا رب مجھے کھلاتا رہتا ہے، جب اسے چاہے کھلا دے، جب اس کا چاہے پلا دے۔ اس کا مطلب ہے حضور کے کھانے پینے کا انتظام حضور نے نہیں کرنا، اللہ نے کرنا ہوتا۔ اگر ملا کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی تو ملا کم از کم یہ تو نہ کہتا کہ جس کا اپنا چولہا 7 دن نہیں جلتا تھا۔ جن کے کھانے کا انتظام اللہ نے کرنا ہو انہیں چولہے جلانے کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ اللہ اکبر۔ اس لیے اب تعارف مصطفیٰ کا کیا ہوگا؟ کیسے کرواؤ گے؟ یہ کرواؤ گے کہ ہماری مثل ہے؟ فرمایا نہیں۔ کیسے کرواؤ؟ ہم کہتے ہیں ہمارے ہاں حل ہے ایک، کیا؟ آؤ قرآن سے تعارف لے لو، قرآن کلام ہے اللہ کا، اللہ جو تعارف کروائے گا وہی تعارف تو سب کو بتا دے، نہ تیرا مسئلہ نہ میرا مسئلہ، نہ تیرا مسلک نہ میرا مسلک، نہ تیری جماعت نہ میری جماعت، تو بھی قرآن ماننے والا میں بھی قرآن ماننے والا، آؤ حضور کی امت کو بھی قرآن پہ جمع کر کے اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا میرے مالک ہم تیرے عاجز مسکین بندے تجھ سے ایک سوال کرتے ہیں، ہمارے ہاں یہاں اختلاف پایا جاتا ہے، ہمارے ہاں یہاں یہ کہہ دیا جائے کہ وہ بھی رحیم ہے مصطفیٰ بھی رحیم ہے، لوگ کہتے ہیں شرک ہو گیا، کیونکہ رحیم صرف اللہ ہے۔ کیوں جی؟ میں اکیلا تو نہیں کہتا نا، آپ سب نے سن رکھا ہے کہ نہیں سن رکھا؟ وہ صفات، میں نے کہا ایک حضرت صاحب سے کہا، میں نے کہا شرک کی تعریف تو کریں، آپ نے جو شرک کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے، یہ کیا یہ بھی شرک، یہ بھی شرک، یہ بھی شرک، تمہیں واسطہ خدا کا، آپ تو ہر بات پہ قرآن و حدیث کا حوالہ مانگتے ہیں، آپ ہمیں قرآن و حدیث سے بتا دے کہ شرک کی تعریف کیا ہے۔ سارے اٹھائیے جی، سارے قرآن اور حدیث سے پوچھئے کہ شرک کیا ہے۔ میں نے پوچھا تو وہ مجھے بتانے لگے حضرت صاحب فاروقی صاحب آپ کو آج تک شرک کا ہی نہیں پتا۔ میں نے کہا اگر پتا ہوتا تو پھر مشرک ہی بن گئے۔ بھئی آپ کے خیالوں میں پھر مشرک ہی ہم تو بنتے، آپ کے خیالوں میں تو ہم پکے مشرک ہیں۔ آپ بتا دیں، کہتے اس کی ذات میں اس کی صفات میں کوئی دوسرا شریک ہو جائے آپ کہہ دیں تو وہ شرک ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا آپ کو اللہ کا واسطہ، میں آپ کی اس عبارت کو مانتا ہوں، مجھے یہ عبارت یا قرآن سے بتا دیں یا حدیث سے بتا دیں۔ بخیل ہے بندہ جس نے ساری بات سن کے بھی وہ کھا گیا ہے لفظ۔ آپ سوال کریں، آپ پہ سوال کرنا قرض ہے میری طرف سے۔ پورا ہفتہ جا کے پوچھیں کہ حضرت صاحب آپ جو سب کو مشرک مشرک کہہ رہے ہیں، آپ ہمیں شرک کی تعریف بتا دیں۔ وہ کہے گا ذات میں صفات میں کسی کا شریک نہیں۔ آپ اسے کہیں یا حدیث میں بتا یا قرآن سے بتا، تعریف کیا ہے شرک کی تعریف؟ کس کتاب میں لکھا ہے کہ اس کی جو صفات اس کی ہیں وہ بندے میں آ جائیں تو شریک وہ اس کا شریک ٹھہرتا ہے؟ آپ نے تو یہی کہا ہے۔ میں نے کہا آ جائیں۔ قرآن کہتا ہے حتیٰ یحکم اللہ بیننا، بندوں کو حکم دینا اللہ کی صفت ہے۔ اب اگر ہے شرک تو اس کا مطلب ہے کوئی اور کسی کو حکم دے، بولیے یار، دے سکتا نہیں۔ میں نے کہا مالک کوئی نہیں نا، تیرے علاوہ تو کوئی نہیں نا حکم دیتا۔ اس نے کہا منہ نیچے کر، فاحکم بینہم، میرا مصطفیٰ بھی تمہارے درمیان بیٹھ کر حکم دے رہا ہے۔ اب تو میں حدیث بھی نہیں پڑھ رہا، قرآن پڑھ رہا۔ اس نے کہا واللہ یقول الحق، بات سمجھنا، اس نے کہا یہ حق فقط اللہ کا ہے کہ جو وہ کہہ دے وہی حق ہے۔ حق ہونا کس کی صفت ہے؟ اللہ کی۔ اس کا مطلب ہے کسی اور کو حق کہو گے تو شرک ہو جائے گا۔ میں نے کہا میرے مالک کسی اور کو تو نہ کہیں۔ اس نے کہا قد جاءکم الحق، میں نے جو بھیجا ہے وہ بھی حق بنا کے بھیجا ہے، وہ بھی حق ہے، مصطفیٰ بھی حق ہے، شرک نہیں ہے۔ شرک ہے جی؟ اب اس کا مطلب کیا کہو گے قرآن شرک کہہ رہا ہے؟ نہیں۔ اس نے کہا وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، وہ لطیف بھی ہے خبیر بھی ہے۔
بادشاہی مسجد کے اس وقت کے خطیب کا نام ہے مولانا عبد الخبیر آزاد. کیا نام ہے؟ عبد الخبیر آزاد. ان کے والد محترم مولانا عبد القادر آزاد صاحب نے نام کیوں رکھا تھا؟ اب عباسیوں جماعیوں میں تو سارا لفظ ضائع ہوگا نا میرے چاند. جاگ کے بیٹھیے، یہ کوئی رات کے 12 بجنے کا ٹائم تو نہیں ہے نا. جمعے میں اصل میں آپ کا مجھے جو بندہ سوتا ہے اس پہ زیادہ مزہ آتا ہے. ایویں میں کل تا ہفتے سوچتا رہا، میں کہا ایویں جب جگاندے رہ جانا جڑے سو جاننا انہوں تا زیادہ داد دینی چاہیے، کیونکہ سوتا وہ ہے جس کے اندر سکون آ جائے. اب چلے جی سو جائیں جی، بے شک ظاہر سو جائیں، 2 منٹ کی گفتگو رہ گئی ہے، باقی بھلے سو کے سن لیں. چلو کم از کم مجھے یقین ہوگا سارے سکون میں تو بیٹھے ہیں نا. خیر ہے جناب، کوئی بات نہیں. تسی نہ بدلے ہو، اسی اپنے آپ بدل لینے. مولانا عبد القادر آزاد صاحب نے اپنے بیٹے کا زین بھائی جو نام رکھا ہے نا، وہ رکھا ہے عبد الخبیر. اس کا مطلب ہے خبیر کا بندہ. انہوں نے فقط یہی پڑھا ہے کہ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. خبیر ہونا کس کی صفت ہے؟ بولو سارے اللہ. میں نے کہا مالک شکر ہے بس اکیلا تو ہی خبیر ہے نا، کیونکہ بڑے بڑے علماء کو نہیں پتا. اگر پتا ہوتا تو شاید وہ نام نہ رکھتے. مالک اور تو کوئی نہیں نا. اس نے کہا فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا، جس سے تو سوال کرتا ہے یہ مصطفیٰ بھی خبیر ہے. وہ بھی خبیر ہے، یہ بھی خبیر ہے. شرک کوئی نہیں. میں نے کہا ہم نے جا کے بتا دیا، ہو سکتا نام ہی بدلنا پڑ جائے. انہوں نے کہا پلیکھا پہندا ہے لوگاں نو. ایک نماز جنازہ تھا چنگی امر صدو، اس پہ اشتہار لگا ہوا تھا غائبانہ نماز جنازہ. لکھا تھا اس کے والد کا نام، میں نے غور سے پڑھا کیا لکھا تھا علی مدد. علی مدد عربی میں لکھا ہوا تھا. اور میں نے غور کیا، میں نے کہا ہو پتر تو ساڈے ہی مروانے نے نا. وہ پیو دا نام ایسی علی مدد. علی مدد. اب علی مدد نہیں کہتے ہوئے تو موت آتی ہے، اب کہتے ہیں علی مدد. میں کہا باقی بھی عربی چ پڑھ، موت آندی ہے. ایک لفظ کو کیوں پڑھتا ہے؟ ہمیں پلیکھا نہ پوے. میں نے کہا دیکھ لے، تو نے اگر آیت نہیں پڑھی تو منہاج القرآن والوں سے پوچھ. آسمانوں پہ وہ خبیر ہے، زمین پہ مصطفیٰ خبیر ہے. شرک نہیں. پھر اس نے کہا واللہ یدعوہم الی دار السلام، سلامتی کے گھر کی طرف دعوت دینا اللہ کی صفت ہے کہ دعوت وہ دیتا ہے. میں نے کہا مالک اکیلا تو داعی ہے؟ اس نے کہا نہیں، وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. گھر کی طرف میں دعوت دیتا ہوں، راستے کی طرف مصطفیٰ دعوت دیتا ہے. وہ بھی دعوت دینے والا، یہ بھی دعوت دینے والا، شرک نہیں ہوا. اب آ جاؤ اس لفظ پہ، هو الرحمن الرحیم. آپ کہتے ہو بسم اللہ پڑھو، ہے الرحمن الرحیم. اس اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. رحمان اور رحیم ہونا کس کی صفت ہے؟ اللہ کی. اس کا مطلب ہے اور تو کوئی نہیں نا. اس نے کہا نہیں، وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفُ الرَّحِيمُ. مومنین کے لیے مصطفیٰ بھی رحیم ہے، وہ بھی رحیم ہے، مصطفیٰ بھی رحیم ہے. شرک کوئی نہیں. آپ نے شرکوں کا جنازہ نکالنا ہے. اچھا پھر وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. میں نے کہا غائبانہ نماز جنازہ شہیدوں کے پڑھانے والوں، اللہ کے سوا تو پھر شہید اور ہو ہی کوئی نہیں سکتا. تسی کشمیر والے نو سارے نو شہید کروایا، فلسطینی بھی شہید، کشمیری بھی شہید، افغانی بھی شہید، سارے شہید. میں نے کہا آپ کہہ لیں تو کوئی شرک نہیں، ہم کہہ دیں تو شرک ہے. شہید تو وہ ہے. میں نے کہا مالک تیرے علاوہ کوئی نہیں. اس نے کہا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. میرا حبیب بھی شہید ہے. اِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عزیز. عزیز ہونا اس کی صفت ہے. میں نے کہا میرے مالک تیرے علاوہ تو کوئی نہیں نا عزیز. اس نے کہا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عزیز. میرا مصطفیٰ بھی عزیز ہے. عزیز ہونے میں بھی خدا مصطفیٰ ایک ہے، کوئی شرک نہیں. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. وہ علی بھی ہے، عظیم بھی ہے، وہ بھی عظیم ہے، مصطفیٰ بھی. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اس نے کہا یہ خود عظیم نہیں، اس کی تو صرف اخلاق ہی عظیم ہے. خود کہاں ہے یہ تو پھر میں بعد میں بتاؤں گا. اللہ نور السماوات والارض.
آسمانوں اور زمینوں کا نور کون ہے؟ اللہ۔ پھر اس نے کہا قد جاکم من اللہ نور، اب حیا کرو، وہی اللہ نور بنا کے بھیج رہا ہے مصطفیٰ کو۔ کوئی شرک نہیں۔ معاملہ ختم کہاں پہ ہوگا؟ معاملہ ختم یہاں پہ ہوگا، ایک بالکل باریک سینا، ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، ایک لفظ۔ ماڈل ٹاؤن لاہور میں ایک جگہ ہے جتھے وہ کبابوں والا بابا ہے نا، وہاں پہ ایک موڑ ایسا ہے، آپ ایک موڑ مڑ جائیں نا، آپ پورا ماڈل ٹاؤن گھوم گھام کے آپ کو بابا نہیں ملے گا، وہیں کے وہیں آ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ زمین کا کوئی ہیر پھیر ایسا ہے، ایک چوک ایسا ہے، وہاں پہ صرف ایک قدم غلط اٹھا تھا، رہے شوق میں منزل تمام عمر مجھے ڈھونڈتی رہی۔ ایک قدم غلط اٹھتا ہے، وہ غلط قدم کیا ہے؟ میں نے کہا وہ قدم ہے آپ کا میرا سمجھنے والا، جس کو آپ شریک کہتے ہیں نا، ہم اس کو مظہر کہتے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی؟ میری 1.25 گھنٹے کی تقریر ساری خاک میں مل گئی اللہ کی قسم۔ ایک ہوتا ہے شریک ٹھہرانا، ایک ہوتا ہے اس کی صفات کا مظہر ہونا۔ مظہر شریک نہیں ہوتا، شریک وہ ہوتا ہے جو ہم بنائیں، مظہر وہ ہوتا ہے جو خود بنا دے۔ ہائے ہائے، جتنے بیٹھے ہو یار کمال ہو آپ سارے۔ جسے وہ بنا دے وہ مظہر ہوتا ہے، جسے ہم بنائیں وہ شریک بنتا ہے۔ اس نے کہا تم نہ بناؤ میں بناؤں گا۔ جس کو میں رؤوف کہہ دوں اس کو رؤوف مانو، جس کو میں رحیم کہہ دوں اسے رحیم مانو۔ پھر اس نے کہا دیکھ میں رب العالمین ہوں، مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے۔ میں رب الناس ہوں، یہ کافت الناس ہے۔ وہ بھی عظیم ہے، یہ بھی عظیم ہے۔ وہ بھی رحیم ہے، یہ بھی رحیم ہے۔ وہ بھی کریم ہے، یہ بھی کریم ہے۔ وہ بھی لازوال ہے، یہ بھی لازوال ہے۔ وہ بھی لاجواب ہے، یہ بھی لاجواب ہے۔ مثیل اس کی نہیں، عدیل اس کا نہیں، کفیل اس کا نہیں، وکیل اس کا نہیں۔ تولا یہ بھی نہیں جاتا تو ماپا وہ بھی نہیں جاتا، سوچا وہ بھی نہیں جاتا، سمجھا یہ بھی نہیں جاتا۔ ہے وہ بھی بے مثال، ہے یہ بھی بے مثال، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ وہ بنانے میں بے مثال ہے، یہ بننے میں بے مثال ہے۔ وہ پڑھانے میں بے مثال ہے، یہ پڑھنے میں بے مثال ہے۔ نتیجہ اور عقیدہ یہ ہے کہ خدا اپنی خدائی میں بے مثال ہے تو مصطفیٰ اپنی مصطفائی میں بے مثال ہے۔ ہمارا موضوع ابھی ادھورا ہے، یہ تو تمہید میں ہی سارا جمعہ گزر گیا۔ اللہ اول بھی ہے، اللہ آخر بھی ہے، تمہید آپ کو سمجھ آ گئی ہے۔ اب جو اول ہوگا اللہ کو مان کے، اللہ کو اول مان کے کون سا تم نے تیر مار لیا ہے ہی ایک ہے ہی ایک کو مان کر احسان کرتے پھرتے شکر کرتے نو مان لے ہے بابا، اور ہے ہی کوئی نہیں۔ مانو گے کس کو؟ مانو گے تو جھوٹے کہلاؤ گے، کیونکہ دو میں سے کسی ایک کو مانتا تو تیرا احسان ہوتا۔ یہ تو اس کا احسان ہے کہ تجھ سے اس نے ایک اپنا آپ منوایا ہے، تیرا احسان نہیں۔ اللہ کو ایک اول اللہ ہے۔ میں نے کہا اول کیسے ہے؟ تجھے تو یہ بھی نہیں پتا۔ اللہ اکبر کا کیا معنی ہے جی؟ بولو سارے۔ اللہ سب سے بڑا ہے۔ کتنے اللہ ہیں جن میں سے بڑا ہے؟ یہی نہیں پتا۔ میں کسی کے ہاں خطاب کے لیے جاتا ہوں نا، وہ تعارف کرواتا ہے، میرے یہ بیٹا سب سے بڑا ہے جی۔ اس کا مطلب ہے سمجھ آ گئی کہ اس کا ایک بیٹا نہیں، اس کے 2 4 5 بیٹے ہیں جن میں سے سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر کا معنی سب سے بڑا تو کر لیا، بتا ہیں کتنے جن میں سے وہ بڑا ہے؟ اگلے جمعے سمجھائیں گے کن میں سے بڑا ہے اللہ۔ اللہ اول ہے تو کیا حال کہ اللہ ہی اول ہے؟ خالق قرآن میں جو کچھ اس نے کہہ دیا ہے کہ وہ بھی اول ہے، مصطفیٰ بھی اول ہے۔ حضور نے فرمایا آوانا اول المسلمین، پہلا مسلمان ہی میں ہوں۔ اسلام میں بھی پہلا میرا نمبر ہے، مصطفیٰ کا ہے۔ اس کا مطلب ہے کیا کہو گے؟ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، حضور کے گھر میں شرک ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ کو مجھے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور سمجھیں گے تب جب وقت پہ آ کے پوری بات سمجھیں گے۔
جو بچے یہ جو لوگ پہلے شروع میں آ جاتے ہیں ان کو پوری گفتگو سمجھ میں آتی ہے، جو آخر میں آتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آخر تے ایجنسیاں والے آندے نے، وہ کہتے ہیں جی فاروقی صاحب آپ کے جمعے کا سب سے زیادہ فائدہ ہمیں ہے، ساری رپورٹنگ کر کے آخر میں آ کے نا آپ کا جمعہ بھی پڑھ لیتے ہیں اور اپنی رپورٹ بھی ساری پوری کر لیتے ہیں۔ میں نے کہا بس آپ کو ایک بات بتانا مقصود ہے، ہمارا جہاں پہ آخری لفظ ختم ہوتا ہے نا ہمارا پہلا بھی وہی ہوتا ہے۔ ہم آپ کے ڈر سے آخر میں جا کے نہیں کہتے کہ اتحاد امت کی بات کریں، نہیں، ہمارے قائد نے ہمیں کہا ہے کہ حضور کی امت کو تفرقوں سے نکالنا ہے، تفرقوں سے نکالنا ہے، تو ہم آپ کو نکالنا چاہتے ہیں، آپ تفرقوں سے نکل آئیں۔ آپ سے کوئی پوچھے آپ کا مسلک کیا ہے، انہیں کہیں جی ہم نے ایک ہفتہ پہلے مسلک کو آگ لگا دی ہے، ساڑ دیتا تیلی لا کے، اب ہمارا مسلک نہیں ہے، اب ہمارا دین ہے، اور اس دین کا نام ہے دین مصطفی، ہمارا نام ہے مسلمان۔ اللہ نے مسلمان رکھ کے پیدا کیا ہے، ہم دیوبندی وہابی بریلوی شیعہ کیوں بنے؟ کوئی بننا چاہتا ہے 1000 بار بنے، ہم اسے روکتے بھی نہیں، اور اگر کوئی بن جائے تو ہم کافر بھی نہیں کہتے، ہم کہتے آ جاؤ مل جاؤ، جب مل کے بیٹھے رہو گے تو ہدایت کے دروازے کھلتے رہیں گے۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہیں دعا کر چلے۔ العظمت للہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔